شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر جنگیں بہت ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے صبح قیامت تک حق اور باطل مارکا آرا رہیں گے۔ بے شمار جنگوں کا وجود دنیا میں ہوا، بے شمار لوگوں کو قتل بھی کیا گیا، بے شمار لوگوں نے جام شہادت میں نوش کیا، مگر ان تمام تاریخوں کو اگر جمع کیا جائے تو سب میں میدان کربلا کا جو مارکا ہے یہ سب کے سامنے نکھر کر کے آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں جب سے میدان کربلا وجود میں آیا اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب بھی ماہ محرم الحرام آتا ہے سیدنا امام حسین کی محبت میں آنکھوں سے اشک غم رواں ہو جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرات گرامی، تو وجہ یہ ہے دنیا میں جو جنگیں لڑی گئی اس کا رزلٹ فکس نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا میدان جنگ میں جانے والا شہید بھی ہو جائے، بچ کے غازی بھی بن کے چلا آئے۔ تمام جنگوں میں میدان کربلا ایک ایسی جنگ ہے جس کا نقشہ بہت پہلے تیار تھا، اور میرے امام کو معلوم تھا کہ میدان کربلا میں ہم بچنے نہیں جائیں گے، دانا کے دین کو بچانے جائیں گے۔ امام کو یہ معلوم تھا ہم کربلا جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ میرے امام کو یہ معلوم تھا، اور کیوں نہ معلوم ہو، جس کی خبر مخبر صادق نے پیدا ہوتے ہی دے دی تھی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک شیشی دی اور اس کے اندر کچھ مٹی رکھی ہوئی تھی۔ وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یہ مٹی اور یہ شیشی کس لیے؟ آپ نے فرمایا، ام سلمہ، یہ مٹی جس دن خون بن جائے گی اس دن میرے بیٹے کی شہادت کا دن ہوگا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، وہ مٹی مدینہ کے اندر خون بن گئی تھی۔ حضرات محترم، تو پتہ کیا چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر امام کو معلوم تھا تو پھر میدان کربلا گئے تھے؟ اگر امام کو معلوم تھا ہم کربلا جائیں گے تو شہید کر دیے جائیں گے، پھر میرے امام گئے کیوں؟ تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے میں آپ کو اس نقطے کی طرف لے جاؤں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا یہ بہت بڑا مرتبہ۔ چنانچہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ نے جنت میں کسی چیز کی کمی رکھی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں وہ سب کچھ تمہارے لیے ہوگا جس کی تم تمنا کرتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو۔ ہم دل میں خیال کریں گے مولا یہ مل جائے، فوراً حاضر ہو جائے گا۔ مولا میری تمنا یہ ہے، حاضر ہو جائے گا۔ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے، مگر ان جنتیوں میں جو شہداء ہوں گے، جو شہید کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ رب کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے، میرے مولا تیری جنت میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا، تیری جنت میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ مرتبہ کیا ہے اس کو سمجھو، شہادت میں مزہ کیا ہے اس کو جانیے۔ شہید عرض کرے گا، میرے پروردگار تیری جنت میں مجھے مزہ نہیں آ
इंतजाम तेरे लिए कर रखा है। ये आम शहीदों की बात कर रहा हूँ, मैं सैयद शुहदा इमाम हुसैन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब ये समझो, जब आम शहीदों का ये मर्तबा है, तो फिर जो शहीदों का सरदार होगा, जो सैयद शुहदा होगा, जो जन्नती नौजवानों का सरदार होगा, उसका मकाम क्या होगा। हज़रात गिरामी, चुनांचे वो शहीद अर्ज करेंगे, मेरे परवरदिगार जन्नत में मजा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे, मेरे जन्नत में किस चीज की कमी है, इस चीज जन्नत में हर चीज का इंतजाम और इंतजाम है। अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे अर्ज करेंगे, मेरे परवरदिगार मैदान कारज़ार में, मैदान जंग के अंदर दुश्मन की तलवार के नीचे जब मेरी गर्दन कटी थी और दुश्मन के घोड़े हमारे जिस्मों को रोकते हुए जा रहे थे, जो मजा हमें मैदान जंग में मिला है, वो मजा तेरी जन्नत में नहीं आ रहा है। हज़रात गिरामी, वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया है, शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है, उससे पहले अल्लाह उसे अपना दीदार नसीब करे। यही वजह है, शहीद का जिस्म कट जाए, टुकड़े टुकड़े में बट जाए, लाशों पर घोड़े दौड़ते रहे, शहीद को जर्रा बराबर तकलीफ का एहसास नहीं होता है। एक शख्स हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अली रहमा की बारगाह में सवाल करता है, हजरत ये अकल मानती ही नहीं, जिस्म कट जाए, गर्दन कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, जिस्म को तकलीफ ना हो, ये मानने वाली चीज नहीं है, अकल तस्लीम नहीं करती है। आपने फरमाया इसको अकल भी तस्लीम करती है, अल्लाह ने कुरान में भी इसको फरमाया है। चुनांचे आपने उसके सामने सूरह यूसुफ को पढ़ा। सूरह यूसुफ के अंदर आयत मुकद्दसा है, फलम्मा रायनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, यानी जब मिस्र की औरतों ने हजरत ज़ुलेखा को ताना दिया था कि तुमने यूसुफ को अपना दिल दे दिया, तुम यूसुफ पे दीवाना हो गई, वो तो एक गुलाम है। तो हजरत ज़ुलेखा ने कहा था, अगर तुम लोग मेरे यूसुफ को देख लो तो फिर कभी जबान ताना के लिए न खोलोगी। हज़रात गिरामी, उन औरतों ने कहा हम यूसुफ को देखेंगे। हजरत ज़ुलेखा ने कहा, एक शर्त है, मैं तुम्हारे हाथों में एक छुरी दूंगी, और एक रिवायत में है सेब, एक रिवायत में है प्याज, जो भी हो काटने के लिए तुम्हें सेब दूंगी या प्याज दूंगी। जब मेरे यूसुफ का जलवा तुम्हारे सामने आए तो मेरे यूसुफ को देखते रहना, और हाथ में जो ये तुम्हारे सेब है इसको छुरी से काटते रहना। हज़रात गिरामी, जब मिस्र की औरतों के सामने जमाने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहिजाब होकर के आया, अल्लाह का कलाम कहता है, फलम्मा रायनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन्ना, जब मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाल को बेहिजाब देखा तो हजरत यूसुफ के हुस्न में इतना माँ हो गई कि उन लोगों ने सेब काटने के बजाय अपने हाथ काट के रख दिए। जब हाथ कट गए उन्हें तकलीफ का एहसास भी न हुआ। जब जमाल यूसुफ उनके सामने से हटा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये हमने क्या कर लिया। तो हजरत ज़ुलेखा ने कहा कि तुम लोग हजरत यूसुफ के हुस्न में इस कदर मुस्तगरक हो गए थे, तुम्हें अपने जिस्म का ख्याल नहीं रहा। मेरे इमाम ने कहा था, मेरे इमाम ने कहा है कि हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे जना गर्दनें कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मर्द के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटा दी है। वजह यही थी कि नबी पाक का हुस्न जमाल उनके सामने होता था, उन्हें तकलीफ नहीं होती थी। हज़रात गिरामी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के सामने मिस्र की औरतों ने अपनी उंगली काटी, इधर नबी पाक के जमाल के सामने मर्दाने अरब ने अपनी गर्दनें कटा करके रख दी है। हज़रात मोहतरम, यही वजह है शहीद को जब अल्लाह का दीदार नसीब हो जाता है, जमाले इलाही में अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार में इतना वो मस्त हो जाता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसका वजूद तो अल्लाह के दीदार में महो मुस्तक़र करता है। हज़रात गिरामी, तो ये शहादत का मर्तबा है। हज़रात मोहतरम, फिर जो सैयदुश शुहदा हो, जो इमामुल अंबिया का नवासा हो, उसके मकाम और मनसब को हम कैसे समझ सकते हैं। हज़रात मोहतरम, ये गलत है कि मेरे इमाम मैदान करबला में मजबूर थे, ये गलत है। मेरे इमाम मजबूर नहीं थे,
मजबूर तो वो होता है जिसके पास ताकत नहीं होती, जिसके पास पावर नहीं होती, जिसके पास कुव्वत नहीं होती। मेरे इमाम के पास ताकत भी थी, निस्बत थी, करामत थी। मेरे इमाम अगर दुआ कर देते तो यजीदी फौज एक लम्हे में हलाक हो जाती, मगर मेरे इमाम को मालूम था हम मैदान करबला में जा रहे हैं, करामत दिखाने नहीं जा रहे हैं, इस्तिकामत पर चलने जा रहे हैं। हजरात गिरामी, और कायदा है अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत पे रहना ये करामत से बढ़ के है, इस्तिकामत पे रहना ये करामत से बढ़ के है। हजरात गिरामी, वरना कौन नहीं जानता आपके औलादों के औलाद में से है ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली। आप पर जब पानी के लिए पहरा बिठा दिया गया था, मेरे गरीब नवाज ने करामत दिखाई थी, अना सागर को एक प्याले में ला करके रख दिया था, दुनिया वालों को एक जवाब दे दिया था। सवाल मैदान करबला से हो रहा था कि इमाम हुसैन मजबूर है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने करामत के जरिया दुनिया वालों को ये सबक दे दिया था, देख लो दुनिया वालों, जिसके बेटे का बेटा इतना ताकतवर हो, फिर उसके दादा का दादा कितना ताकतवर होगा। यही वजह है मेरे इमाम ने अपने करामत को नहीं दिखाया था, अपने सर को बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश कर दिया और रब तबारक व तआला की बारगाह में ये सदा देते रहे, मेरे परवरदिगार अगर तुझे इस बात में खुशी हो कि तेरा हुसैन प्यासा तेरे पास आए, तो हुसैन नहर फुरात के पानी को अपने होठ से भी नहीं लगा सकता। हज़रात गिरामी, ये गलत है कि इमाम हुसैन पानी के लिए तरस गए थे, बल्कि सही ये है पानी लबे हुसैन के लिए तरस गया था। वरना अगर नहर फुरात के पानी को मेरे इमाम ने पी लिया होता तो वो भी आब ज़मज़म की तरह मुतबर्रक हो जाता, उसको भी लोग तबर्रुक के लिए इस्तेमाल करते। हज़रात गिरामी, ये शान है मेरे इमाम की। हज़रात मोहतरम चुनांचे शायर ने कहा है, सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला में जिस जवा मर्दी के साथ और जिस इस्तिक़लाल और अज़्म हौसला के साथ अपनी कुर्बानी को पेश किया है, हज़रात मोहतरम, ये मामूली बात नहीं है जिगर के टुकड़ों को कटवा देना, नौजवान बेटे की कुर्बानी पेश कर देना। अरे एक घर में एक मैयत हो जाती है, उसका शोक महीनों रहता है, सालों भर उसका मातम रहता है। पूछो इस इमाम से उसके दिल पर क्या बीतती होगी, जिसके सामने उसके जवान बेटे का भी लाशा पड़ा है, जिसके सामने उसके बेटे का लाशा पड़ा है, भतीजे का भी लाशा पड़ा है, जिसके सामने उसके भांजे का भी लाशा पड़ा है, जिसके सामने उसके भाई का भी लाशा पड़ा है। मगर इमाम को तोड़ने के लिए यजीदियों ने हर मुमकिन कोशिश कर दी थी, मगर मेरे इमाम अज़्म इस्तिक़लाल के जबल हिमालय बनकर के उनके सामने डटे रहे और आखिर दम तक यही कहा था, यजीदियों तुम अगर मेरा सर चाहते हो, हुसैन सर देने के लिए तैयार है, मगर तुम्हारे हाथ में बैत नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी, सवाल पैदा होता है, इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की थी? इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की थी? आज लोगों को गुमराह किया जाता है कि ये खिलाफत की जंग थी, ये बैत की जंग थी, ये कोई हकीकी जंग नहीं थी। हज़रात गिरामी, बात बैत की नहीं थी, बात खिलाफत की नहीं थी, बात हक और नाहक की थी, बात बातिल और नाहक की, बातिल और हक की थी। हज़रात गिरामी, यही वजह है मेरे इमाम के सामने जब लोगों ने पेश किया था, इमाम आप यजीद की बैत कर लीजिए, आपको इज्जत मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी, हुकूमत मिल जाएगी, तख्त ताज मिल जाएगा, यजीद अपने सर पर आपको बिठा लेगा। मेरे इमाम ने फरमाया था, लोगों मेरे सामने दो रास्ते आते हैं, या तो मैं यजीद की बैत कर लूं, अगर यजीद की बैत कर लेता हूं तो फिर नाना जान के दीन का खिलवाड़ बन जाएगा, शरीयत मुस्तफा मजाक बन के रह जाएगा। क्यों? इसलिए कि यजीद जो था ये फाजिर और फासिक था, यजीद जो था वो बदकिरदार था, यजीद जो था वो औरतों का रसिया था, यजीद जो था वो शराबखोर था। अगर इमाम हुसैन ने बैत कर ली थी तो लोगों को दलील मिल जाती कि नवाज़ रसूल ने बैत कर ली है, इमाम हुसैन ने उसको सही मान लिया है, इसलिए हम भी बैत करेंगे। मेरे इमाम ने वहां पर डट करके दुनिया वालों को ये बताया, देख लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग कैसे होते हैं। हज़रात गिरामी, मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो मैं यजीद की बैत कर लूं या तो यजीद की बैत से इनकार कर लूं। अगर यजीद की बैत करता हूं, सही है, मुझे दौलत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, तख्त व ताज मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, मगर नाना जान के दीन का मजाक बन जाएगा, निज़ाम मुस्तफा का खिलवाड़ हो जाएगा। और अगर मैं बैत नहीं करता हूं, मेरे घर लूट लिए जाएंगे, मेरे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, औरतों को बेआबरू कर दिया जाएगा। मेरे इमाम को मालूम था, मगर मेरे इमाम ने कहा, लोगों मुझे मालूम है दोनों रास्ते पर
میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی مطالبہ ہوتا رہا، چنانچہ 10ویں محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشقیاء بے دین کے سامنے خطبہ پیش کر کے کہا تھا، لوگوں پہچانو مجھے، کیا میں نے کسی کے ساتھ کوئی خلاف ورزی کی ہے؟ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیا میں نے کوئی بدعہدی کی ہے؟ کیا میں نے نماز کو ترک کیا ہے؟ میرے امام نے یزیدیوں سے پوچھا تھا، یزیدیوں تم لوگ آخر مجھے کیوں ستا رہے ہو؟ میرا جرم کیا ہے؟ میری خطا کیا ہے؟ کیا میں شریعت مصطفیٰ کا باغی ہوں؟ کیا میں نظام مصطفیٰ کا باغی ہوں؟ کیا میں نے شریعت مصطفیٰ سے منہ موڑا ہے؟ یزیدیوں نے کہا تھا نہیں، میرے امام نے ایک پیغام دیا تھا، پانی اس کا بند کر دیا جائے جو نظام مصطفیٰ کا باغی ہو جائے، جنگ اس کے ساتھ کیا جائے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کھلواڑ بنائے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غلط راستے پر لے کر جائے اس کے ساتھ جنگ کر دیا جائے۔ میرے امام نے ان لوگوں کے سامنے خطبہ پیش کر کے میرے امام نے یہ درس دے دیا تھا۔ حضرات گرامی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتمام حجت کے لیے یہ خطبہ پیش کیا تھا تو تمام یزیدیوں نے کہا تھا، میرے امام ہمیں معلوم ہے، اے حسین ہمیں معلوم ہے تم کون ہو، تمہارا نسب کیا ہے، تمہارا شجرہ کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے، میرے امام سب کچھ معلوم ہے، مگر بات یہاں پر فضیلت کی نہیں ہے، بات یہاں پر بیعت کی ہے۔ میرے امام نے فرمایا تھا اگر بات بیعت کی ہے تو سن لو، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی چنانچہ آپ کو ظلم و ستم ڈھانے کے لیے آپ کو مجبور کیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو ستایا جانے لگا۔ حضرات گرامی ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے تمام افراد شہید ہونے لگے۔ حضرات گرامی ابھی ایک لاشا اٹھا کر امام حسین مقتل سے اپنے خیمے کے اندر آتے دوسری آواز آ جاتی، حسین آؤ یہ لاشا اٹھا کر کے لے کے جاؤ۔ ذرا سوچو میرے امام کا جگر کتنا عظیم تھا، میرے امام کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عزم و حوصلہ رکھا تھا کہ جوان علی اکبر کے لاشے کو جو لے کر آ رہے ہیں مگر پاؤں لڑکھڑا نہیں رہے ہیں، فرمان کے ننھے علی اصغر کو بھی لے کر آ رہے ہیں مگر پاؤں لڑکھڑا نہیں رہے ہیں۔ حضرات گرامی یہ میرے امام کا کردار ہے۔ چنانچہ صبح سے لے کر دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام افراد نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرات گرامی 6 ماہ کے ننھے علی اصغر ہے، آپ کی بہن حضرت زینب لے کر آتی ہے، بھائی جان ہم پر اگر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ان 6 مہینے کے بچے نے ان کا کیا بگاڑا ہے، جاؤ ان کے سامنے لے کر کے، ہو سکتا ہے پانی کی چند بوندیں میرے ننھے علی اصغر کو مل جائے جس سے اس کی زندگی میں پھر سے بہار آ جائے گی۔ حضرات گرامی میرے امام نے کہا تھا بہن مجھے امید نہیں ہے کہ ان سے پانی مل جائے لیکن چلو پھر بھی میں جاتا ہوں۔ میرے امام نے اپنے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو لے کر اشقیاء بے دین کے سامنے پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہا لوگوں اگر دشمنی ہے تو ہم سے ہے، تمہارے نظر میں مجرم ہے تو حسین ہے، تمہارے نظر میں خطا کار تو حسین ہے، مگر ان 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی، پانی کے چند قطرے میرے لال کے سوکھے ہوئے حلق میں ٹپکا دو، میں اللہ رب العزت کے حضور نانا جان سے کہہ کر تمہارے لیے شفاعت کرا دوں گا۔ حضرات گرامی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ میرے امام نے پانی کا مطالبہ کیا تھا، جواب کے سنسناتا ہوا ایک تیر آتا ہے، ننھے علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا بغل سے گزر جاتا ہے، باپ اور بیٹے کی نگاہیں ملتی ہے۔ اللہ جانے علی اصغر نے کیا کہا تھا، میرے امام نے کیا سنا تھا۔ حضرات گرامی ذرا پوچھو اس باپ سے جس کے ہاتھ میں اس کے 6 ماہ کا بچہ دم توڑ رہا ہو اور باپ اپنی آخری نگاہ اپنے اس ننھے علی اصغر پر ڈالتا ہے، ڈالنے کے بعد آنکھیں بند کر دیا اور لے کر کے آتے ہیں، خیمے میں آواز آتی ہے کیا علی اصغر کو پانی مل گیا؟ علی اصغر کی آواز نہیں آ رہی ہے، علی اصغر سو گیا ہے۔ میرے امام نے فرمایا علی اصغر جام کوثر پر نانا جان کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام پینے چلا گیا ہے۔ حضرات گرامی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ کے بچے کو بھی زمین پر لٹایا مگر پاؤں میں استقلال، پاؤں میں ذرہ برابر لرزش نہیں آئی، اشقیاء بے دین کے سامنے ڈٹے رہے۔ حضرات گرامی یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ صبح سے لے کر دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام افراد شہید ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے اہل و عیال میں بچے ہیں، چند
چند لوگ بچے ہیں، بیمار زین العابدین ہے یا امام حسین ہے اور خاندان کی عورتیں ہیں۔ حضرات گرامی کل 82 لوگ تھے جو میدان کربلا میں گئے تھے، ان میں کچھ عورتیں تھیں، کچھ بچے تھے، کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان تھے، کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راستے میں مل گئے تھے۔ حضرات محترم سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر جنگ کرنی ہوتی تو عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے، امام حسین کو اگر جنگ کرنی ہوتی تو بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ حضرات گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شان سے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک آپ کو یاد کیا جائے گا۔ حضرات گرامی جب صبح سے لے کر دوپہر تک تمام خاندان نبوت کے افراد، تمام محبین اور احباب سبوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرات گرامی خیمے کے اندر بیمار زین العابدین ہے، حضرت امام علی مقام خیمے کے اندر تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد آپ نے اپنے سر پر نانا جان کا امامہ لگایا ہے اور کمر میں اپنی ماں خاتون جنت کا دوپٹہ باندھا ہے، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی تلوار لے کر کے جب جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، بیمار زین العابدین نے پاؤں کو پکڑ لیا۔ ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں نہیں جا سکتے ہیں، میں رہوں گا جب تک میں زندہ رہتا، آپ میدان کربلا میں نہیں جا سکتے۔ حضرات گرامی میرے امام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، بیٹا تم بیمار ہو، ضعف و نکات نے تمہیں کمزور کر دیا ہے، میرے بعد ان عورتوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بیٹا مجھے معلوم ہے مجھے شہید کر دیا جائے گا، اس لیے تم میدان کربلا میں مت جاؤ، ان عورتوں کو حفاظت کے ساتھ تم مدینہ پہنچا دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرے بیٹے حسینی سے سیدوں کی نسل تم سے چلے گی، حسینی سیدوں کی اولاد تم سے پیدا ہوگی، میرے بیٹے تم صبر و استقلال سے کام لینا۔ بیویوں کو تسلی دیتے ہیں، میرے شہادت کے بعد بال نہ نوچنا، میری شہادت کے بعد دوپٹے نہ پھاڑنا، میری شہادت کے بعد ماتم نہ کرنا۔ واہ میرے امام، سامنے اولاد کی لاشیں پڑی ہے، سامنے خاندان کے لوگ کٹے پڑے ہیں، مگر پھر بھی شریعت کا اتنا لحاظ ہے، مگر پھر بھی شریعت کا اتنا خاطر و لحاظ ہے۔ میرے امام عورتوں کو تنبیہ دے رہے ہیں، میری شہادت کے بعد نوحہ نہ کرنا، میری شہادت کے بعد ماتم نہ کرنا، میری شہادت کے بعد دوپٹے نہ پھاڑنا، میری شہادت کے بعد بال نہ نوچنا۔ میرے امام نے شریعت کا کتنا پاس کیا ہے، آخری وقت ہے، جدائی ہو رہی ہے، مگر نظام مصطفیٰ کو بتا رہے ہیں، شریعت مصطفیٰ کو بتا رہے ہیں۔ حضرات گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے پھر اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ پیش کیا۔ یزیدیوں میں کہہ رہا ہوں اب بھی باز آ جاؤ خون لہب سے، باز آ جاؤ میرے قتل سے، باز آ جاؤ میری شہادت سے۔ حضرات گرامی یزیدیوں کے سامنے امام حسین نے کہا تھا لوگوں دیکھ لو یہ میرے سر پر امامہ کس کا ہے، میرے بازوؤں میں تلوار کس کی ہے، میرے کمر میں یہ پٹکا کس کا ہے، میرے سر پر امامہ میرے نانا جان کا ہے، اس نبی کا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میرے ہاتھ میں تلوار مولا کائنات میرے داباب حضرت علی مرتضیٰ کی ہے، میرے کمر میں جو پٹا ہے یہ میری ماں خاتون جنت کا ہے، لوگوں پہچانو اب بھی میرے حق کو جانو۔ حضرات گرامی لوگوں نے پھر یہی مطالبہ کر دیا حسین بیعت کرتے ہو کہ نہیں؟ میرے امام نے فرمایا اگر بیعت کرنی ہوتی تو علی اکبر کو نہ کٹاتا، اگر بیعت کرنی ہوتی علی اصغر کو شہادت کا جام نہ پلاتا، اگر بیعت کرنی ہوتی آوان و انصار کو نہ کٹاتا، اگر تمہاری ضد یہی ہے تو آؤ حسین بھی تیار ہے۔ حضرات گرامی 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین ہے، میدان کربلا پر اترے ہیں، مگر اللہ کا یہ شیر مولا کائنات کا لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نور نظر جب میدان کربلا میں اترا ایسا لگتا تھا کہ ایک شیر ببر ہے، جس طرف رخ کرتا صفوں کی صفوں کا صفایا ہو جایا کرتا تھا۔ میمنہ کی طرف حملہ کرتے ہیں، میمنہ صاف ہو جاتا ہے، میسرہ کی طرف حملہ کرتے ہیں، میسرہ صاف ہو جاتا ہے، تمام لوگ پریشان ہیں، امام کی تلوار اس طرح چل رہی ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں حسین، بازو
बाजू लाशा उठा कर के थक गए हैं हुसैन के, मगर फिर भी तलवार नहीं रुक रही है। यजीदियों में एक हलचल मच जाती है, अरे ये तो फातह खैबर के बेटे हैं, इनके रगों में खून मौलाए कायनात का है, इनको जल्दी रोको वरना तारीख बदल जाएगी, मैदान करबला का नक्शा बदल जाएगा। आने वाला मुआरिख लिखेगा कि तन्हा हुसैन ने 22,000 को शिकस्त दे दिया था, इसलिए कोई तदबीर करो, रोको हुसैन की तलवार को। चुनांचे तमाम लोग मशवरा कर रहे हैं हुसैन की तलवार को किस तरह रोका जाए। हुसैन को भूखा रखा गया मगर मजबूर नहीं हुए, हुसैन को प्यासा रखा गया मगर मजबूर नहीं हुए, हुसैन के बेटे को मारा गया मगर मजबूर नहीं हुए, हुसैन के 6 माह के बच्चे को भी छीन करके शहीद कर दिया गया मगर हुसैन मजबूर नहीं हुए। यजीदी परेशान है, हुसैन मजबूर होंगे कैसे, हुसैन की तलवार रुकेगी कैसे। हज़रत गिरामी चुनांचे उन बेदीनों ने ये मशवरा कर लिया, अगर हुसैन को रोकना चाहते हो तन्हा हमला न करो, चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दो, हुसैन के करीब ना जाओ। हज़रत गिरामी अब चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, बीच में तन्हा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर जिगर है। हज़रत गिरामी सैयदना इमाम हुसैन को 72 तीर आकर के पेवस्त हो जाते हैं। हज़रत गिरामी तीर का पेवस्त होना था, मेरे इमाम खड़े हो जाते हैं। हज़रत गिरामी सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खड़े होते हैं और घोड़े से जमीन पर तशरीफ ले आते हैं हज़रत मोहतरम, मगर फिर भी उन बेदीनों में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि मेरे इमाम के सर को तन से जुदा कर सके। हज़रत गिरामी चुनांचे सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 72 जख्म तीरों के और 73 जख्म तलवारों के खा करके जमीन पर खड़े हो जाते हैं, तलवार नहीं रुक रही है। हज़रत मोहतरम ऐन मैदान जंग में नमाज का वक्त हो जाता है, मेरे इमाम ने देखा जिंदगी का सूरज गुरूब हो रहा है और इधर नमाज अस्र भी कज़ा हो रही है। मेरे इमाम ने फौरन तलवार को रोक दिया, रब की बारगाह में सजदा रेज़ होने के लिए नियत बांध लेते हैं। जरा पूछो मेरे उस इमाम को से वो इमाम की नमाज कैसी नमाज थी। मेरे इमाम ने पानी से वजू नहीं किया था, मेरे इमाम ने खून से वजू किया था और खून से वजू करने के बाद सर को सजदे में रख करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्वीर बयान करने लगे। हज़रत गिरामी एक वक्त था जब मेरे हुसैन छोटे थे, मैं मदीना के अंदर नाना जान सजदा कर रहे थे, इमाम हुसैन नाना जान के पुष्ट पर जाकर बैठ जाते हैं। नबी पाक को मालूम हो गया मेरा नवासा मेरा बेटा हुसैन मेरे पीठ पर आकर बैठ गया है। नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, क्यों, इसलिए कि अगर सजदे से सर उठाऊंगा मेरा बेटा मेरे पुष्ट पर बैठा हुआ है, जमीन पर गिर जाएगा। मेरे बेटे को मेरे नबी ने हजरत हुसैन के खातिर अपने सजदे को बड़ा कर दिया, अपने सजदे को लंबा कर दिया। एक मर्तबा 2 मर्तबा सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा था, बल्कि 72 मर्तबा मेरे आका ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा था। जब खुद हुसैन नबी पाक के पुष्ट पाक से उतर जाते हैं तो मेरे आका ने सर को उठाया था। इमाम हुसैन मैदान करबला से आवाज देते हैं, नाना जान आपने हुसैन के खातिर अपने सजदे को लंबा कर दिया था, मगर हुसैन आज आपके दीन के खातिर ऐसा सजदा करेगा, ऐसा सजदा करेगा कि सजदा करते हुए जमीन वाले भी देखेंगे, आसमान वाले भी देखेंगे, चरिंदे परिंदे भी देखेंगे। सबने देखा कि हुसैन ने सजदा किया, मगर हुसैन ने सजदे से सर उठाया ये किसी ने नहीं देखा। मेरे हुसैन ने ऐसा सजदा किया मैदान करबला के अंदर कि सजदा करते सबने देखा, मगर इमाम का सजदा उठाकर सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। मेरे इमाम की जिंदगी बताती है, लोगों आओ मैं आपको बताऊं, हम और आप आराम से जिंदगी बसर करते हैं, हमें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है, मगर फिर भी हम नमाज को छोड़ करके बैठ जाते हैं। मेरे इमाम से पूछो जिन्होंने तलवारों के साए में भी नमाज को कज़ा होने ना दिया था, बताया था लोगों अगर मजबूर हो जाओ जैसे भी हो वैसे अपने खालिक की बंदगी कर लेना, अपने मालिक के सामने सर को पेश कर देना। यही इमाम हुसैन की जिंदगी का किरदार है, यही हमें सबक देती है कि जोर जफा के सामने, जालिम व जालिम के सामने कभी तुम सर को न झुकाना, कभी उनसे समझौता न करना। हज़रत गिरामी चुनांचे दुनिया वालों ने देखा ज़ाहिरी तौर पर यजीद गालिब हो गया था,
مگر باطنی طور پر امام حسین غالب ہو گئے۔ حضرات گرامی، چنانچہ میرے حسین کا مشن کیا تھا؟ سیدنا امام حسین کو معلوم تھا ہم میدان کربلا میں یزید کو مارنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ یزیدیت کو مارنے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے یزید جیت کر کے بھی مٹ گیا، امام حسین ہار کر کے بھی باقی رہ گئے، اور صبح قیامت تک ہمارے دلوں کی دھڑکن بن کر کے ہمیشہ دھڑکتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، یہ کردار حسین ہے۔ چنانچہ آپ کے سر اقدس کو جب تن مبارک سے جدا کیا گیا حضرات محترم، تو یزیدیوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا تھا بلکہ اہل بیت اطہار کے اس خیمے کو بھی لوٹ لیا تھا جس خیمے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم مقدس کی بیویاں تھی۔ حضرات گرامی، ذرا سوچو، ان بیویوں کے آنچل کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، جن کے بال کی سیاہی کو کبھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھا تھا، جن کی عظمت کا خطبہ اللہ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، جن کی پاکی اور پاکیزگی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ آج ان کے سروں سے جب چادر تطہیر چھینی جا رہی تھی، جب ان کے خیمے کو لوٹا جا رہا تھا اور خیمے میں آگ لگایا جا رہا تھا، اس وقت اہل بیت اطہار کی ان مقدس بیویوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرات گرامی، ذرا چشم تصور کو سامنے رکھ کر کے ملاحظہ کریے، ام رباب کے دل سے پوچھئے اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ خاندان کے تمام افراد کو شہید کر دیا گیا۔ ظالموں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ معصوم سکینہ کے گال پر تھپڑیں ماری گئی، آپ کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے اور ننگے اونٹ کے پیٹھ پر بٹھا کر کے کوفہ کی جانب باندھ کر کے لے جایا گیا۔ حضرات گرامی، کس نبی کی امت نے ایسا سلوک کیا ہے؟ حضرات گرامی، انہی لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یزیدی فوج جو تھے وہ کافر تھے، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، مگر کردار کیسا کیا تھا، اخلاق کیسا پیش کیا تھا؟ حضرات گرامی، چنانچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جب نیزے پر بلند کیا گیا تو کربلا والوں نے دیکھا تھا، تمام لوگوں نے دیکھا تھا کہ میرے نیزے کے اوپر میرے امام کا سر مبارک قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ حضرات گرامی، تمام یزیدیوں کی فوج سب تھرا جاتے ہیں کہ نیزے کے اوپر بھی امام حسین شان سے قرآن پاک کی تلاوت مقدسہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ایسا کیوں نہ ہو؟ میرے آقا نے کہا تھا میرے اہل بیت اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ جب قرآن پر حملہ ہوگا اہل بیت اس کی حفاظت کریں گے، جب اہل بیت کی عزت و آبرو پر حملہ ہوگا قرآن اس کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملاقات کریں گے۔ امام حسین نے دنیا والوں کو بتا دیا، دیکھو حسین کی زندگی بھی قرآن ہے، حسین کی شہادت بھی قرآن ہے۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے اور نماز پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا، مدینہ سے مکہ چھوڑا، مکہ کے بعد آپ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، سب کچھ صبر کیا اور آخری وقت میں بھی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا، مرد ہم باطل کے آگے مار کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ یہ کردار حسین ابن علی ہے جسے رہتی دنیا تک کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت میں نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر بھی نہ کچھ کھویا وہ حسین۔ حضرات گرامی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں۔ اے میرے امام، آپ کے جرات کو سلام، آپ کی استقامت کو سلام، آپ کے صبر کو سلام، آپ کے خاندان کو سلام، آپ کی شہادت کو سلام، آپ کی استقامت کو سلام۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ایسی فتح حاصل کی، ایسی فتح حاصل کی۔ حضرات گرامی، فتح کس کی ہوتی ہے؟ فتح اس کی ہوتی ہے جو باقی رہتا ہے، فتح وہ بنتا ہے جو باقی رہتا ہے۔ میرے امام اپنے سر کو پیش کر کے ایسی بقا کی زندگی حاصل کی۔ آج دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں تمہیں غلام حسین ملیں گے مگر یزید نام کا ایک انسان بھی نہیں ملے گا۔ یزید کو اگرچہ اپنا پیشوا مانتے ہو، اگرچہ یزید کو اپنا آقا مانتے ہو، مگر یزید نام رکھنے میں آج بھی لوگ شرم کرتے ہیں۔ اس نے وہ کردار پیش کیا تھا مگر امام حسین کا کردار دیکھو،
آج امام حسین کے غلام ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہے. کوئی غلام حسین ہے, کوئی علی حسین ہے, کوئی محمد حسین ہے, کوئی احمد حسین ہے, سب اپنا نام حسین کے نام پر رکھ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. ایسا کیوں؟ یہ کردار حسین ہے. امام حسین نے دنیا والوں کو بتایا فاتح وہ ہوتا ہے جس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہو جاتی ہے, غالب وہ ہوتا ہے جس کا چرچا ہمیشہ ہوتا رہے, شان و شوکت اسے ملتی ہے جس کو لوگ یاد کرے, جس کا ماتم کرے. حضرات گرامی یہی وجہ ہے جب بھی ماہ محرم الحرام آتا ہے ہم غلامان حسین یاد حسین منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اس عظیم شہادت کو اپنے سامنے رکھ کر کے سیدنا امام حسین کی شہادت سے فیض حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں جو مشکلیں آتی ہے, جو تکلیفیں آتی ہے, ان تکلیفوں میں ہمیں جینے کا شعور مل جائے, ہمیں طریقہ زندگی مل جائے, ہمیں سلیقہ بندگی مل جائے. حضرات گرامی یاد رکھیے جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اتنا بڑا مرتبہ اللہ کے ہاں نصیب ہوتا ہے. میرے امام نے ایسا امتحان پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرما دیا, آپ کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. اس لیے آپ لائق مبارکباد ہو, امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہو. یاد رکھو اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے اور یہ ہمارے جنتی ہونے کی ضمانت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے آل سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے گیا وہ مومن کی موت مرا, جو میری آل سے بغض کرتے ہوئے دنیا سے گیا وہ منافقت کی موت مرا. اس لیے بھائیوں ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 100 بار شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرمایا ہے, ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں اور سنتے ہیں. مولا تبارک و تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں رہے حسینی غلام بن کے دنیا میں رہے, جب دنیا سے جائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ